سچے مجھے تو پاک فقیر نہ کرے اللہ رب العزت کی پاکیزہ مطہر حمد و ثنا تعریف و توصیف کے بعد جان کائنات جان رحمت حضور سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عالی نور اور عالی مرتبت بارگاہ کے اندر اپنی محبتوں اپنی وفاؤں اور اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد محفل پاک کے اندر جلوہ افروز علماء اہل سنت اور بالخصوص بڑی عزتوں کے لائق محترم آصف محمود صاحب، بڑی چاہتوں کے لائق محترم طارق محمود صاحب، آج ان کی بھابھی صاحبہ اور محترم المقام ارشد محمود صاحب کی زوجہ کے ایصال ثواب کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ مالک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ سورہ عباسہ کی 2 آیات میں نے تلاوت کی ہیں، چند لمحوں کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ ان 2 آیتوں پر 1 یا 2 باتیں عرض کروں گا، پھر ماحول دیکھوں گا کہ واقعی ماحول باہر کی طرح اندر بھی ٹھنڈا ہے یا سننے کے لیے تشنگی موجود ہے، پھر اس کے مطابق آگے سفر کریں گے۔ سورہ عباسہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک نقشہ کھینچا، ایک نقشہ زندگی کا وہ ہے جو آپ اور میں گزار رہے ہیں۔ سامعین سے میں توجہ کا طالب ہوں، باہر آنا جانا لگا رہے گا۔ آپ مجھے نہ دیکھیں، کم از کم اس بات کا احساس کریں کہ آپ کے سامنے کتاب اللہ پڑھی جا رہی ہے۔ ایک زندگی وہ ہے جو آپ اور میں گزار رہے ہیں۔ ابھی بچہ دنیا میں نہیں آتا ہے کہ ماں باپ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مصلے بچھاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، رب کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے، اس کے چہرے کی رونقیں، اس کی توتلی زبان اور اس کے ساتھ اس کے گھر والوں کا پیار، اس کے دادا دادی کا جان نچھاور کرنا، نانا نانی کا پیار دینا، وہ اپنی ننھی سی زبان کو لے کر اور نازک جسم کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنی زندگی کی پروان کو طے کرتا ہے۔ کبھی وہ گرتا ہے، کبھی وہ اٹھتا ہے، اس کی وہ ننھی ادائیں گھر کے ہر فرد کو لبھا جاتی ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ وہ لڑکپن کی طرف جاتا ہے، تعلیم و تربیت۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ شباب کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، پھر وہ کڑیل جوان ہو جاتا ہے، اس کی چھاتی میں زور آ جاتا ہے، بازوؤں کے اندر طاقت آ جاتی ہے۔
پھر زندگی کا کچھ سفر مزید آگے بڑھتا ہے، اس پر آہستہ آہستہ بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے، وہی بچپنے والی کیفیت کہ کل کو زبان تو ہے لیکن بولا نہیں جا سکتا، آج بھی یہ بوڑھا ہو چکا ہے، زبان تو رکھتا ہے لیکن لفظوں کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہے، کان تو ہیں لیکن سماعت کمزور ہو چکی ہے، آنکھیں تو ہیں لیکن بینائی کے اندر وہ جوبن باقی نہیں رہا۔ پھر آہستہ آہستہ لاغر پن، پھر بیماریاں، پریشانیاں، تکالیف، دکھ، یہ دیکھتے 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 ایک دن مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے آواز آتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ زندگی کی وہ حقیقت ہے جو آپ اور میں مل کر دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے سامنے ہزاروں لوگ پیدا ہوتے ہیں، ہزاروں لوگوں کے جنازے اٹھتے ہیں، ایک تصویر کا رخ یہ ہے، ایک تصویر کا رخ وہ ہے جو محمد عربی کی زبان سے رب نے قرآن میں نازل فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے، یوم یفر المرء من اخی، قیامت کا دن ہوگا اور قیامت والے دن سگا بھائی سگے بھائی سے دور بھاگ رہا ہوگا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، سگا بیٹا اپنی ماں سے دور بھاگ رہا ہوگا، سگا بیٹا اپنے باپ سے دور بھاگ رہا ہوگا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز کے وقت گھر تشریف لائے تو حضور کی آنکھوں میں آنسو۔ میں نے پوچھا کہ جان عالم آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں قیامت کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ تو ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ کیا ہو؟ سرکار نے فرمایا عائشہ جانتی ہو جب قیامت والے دن قبروں سے اٹھایا جائے گا تو بے لباس اٹھایا جائے گا، برے نہ اٹھایا جائے گا، عرض کی کملی والے وہاں مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، خواتین کا جمع غفیر ہوگا، تو کیا ایک دوسرے سے حیا نہیں آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ بات اس سے بھی آگے کی ہے، کسی کو ہوش ہوگی تو حیا آئے گی، وہ منظر ایسا ہوگا کہ اس سے دل دہل جائیں گے اور انسان کے اعصاب کمزور ہو جائیں گے۔ میں نے کہنا کیا چاہا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایک شخص آئے گا جس کو جنتی جنت میں لے کر جا رہے ہیں، جنتی جنت میں لے کر جا رہے ہیں۔ میری طرف دیکھیے گا، حضور شاہ فرماتے ہیں اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف ایک بالش کا فاصلہ رہ جائے، ایک گٹھ کا فاصلہ رہ جائے، اتنے میں دروغہ جہنم آ جائے اور کہے گا کہ اللہ نے تجھے بلایا ہے۔ وہ عرض کرے گا میرے مالک کیا ماجرا ہے، مجھے کیوں بلایا گیا ہے؟ آواز قدرت آئے گی، تیرے نامہ اعمال میں ایک نیکی جنت میں جانے کے لیے کم، ایک نیکی کم ہے، اگر تو ایک نیکی لے آئے تو رب تیرے لیے اپنی جنت کے دروازوں کو کشادہ فرما دے، تھوڑا محبت کا اظہار فرمائے، تیرے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ کہے گا کہ میرے مالک یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، صرف ایک نیکی چاہیے، میں ابھی لے آتا ہوں۔ اب وہ جائے گا اپنے سگے بھائی کے پاس، اپنے سگے بھائی کے پاس، بھائی سے ایک نیکی کا سوال کرے کہ اگر تو ایک نیکی مجھے دے دے تو تیرے لیے خوشخبری ہے کہ رب نے تیرے بھائی کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا۔ حضور شاہ فرماتے ہیں کہ وہ بھائی چٹا انکار کرے گا، وہ کہے گا مجھے اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، میں خود مشکل میں ہوں، میں تمہارے لیے جنت میں سے نیکی کہاں سے تلاش کر کے لے گا؟ حضور شاہ فرماتے ہیں اختصار کرتا ہوں، سرکار فرماتے ہیں پھر وہ اپنی ماں کے پاس آئے گا، پھر وہ اپنے باپ کے پاس آئے گا، اماں کو محبتوں کے واسطے دے گا، اے اماں دنیا کے اندر رہ کے تو مجھ سے بڑا پیار کیا کرتی تھی، بڑی محبت کیا کرتی تھی، اے میرے باپ تو دنیا کے اندر رہ کے میرے لیے جان نچھاور کیا کرتا تھا، مال نچھاور کیا کرتا تھا، آج تیرا بیٹا تیری دہلیز پر ایک نیکی کا سوال لے کے آیا ہے۔ حضور شاہ فرماتے ہیں کہ اماں ہاتھ جوڑ کے کہے گی پتر دنیا میں جان مانگی ہوتی تو ہتھیلی پہ رکھ کے دے دے، لیکن آج میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، تھوڑا سا گین بڑھائیں، گلے پر اثر پڑ۔
हुजूर शाह फरमाते हैं कि माँ बाप भी इनकार कर देंगे, बहन भाई भी इनकार कर देंगे, आल औलाद भी इनकार कर देगी। अब मनकियाला वालों जरा तवज्जो मेरी तरफ रखना, मैं जिस नुक्ते पर आपको लाना चाहता हूं, सारे रिश्ते रखो। माँ को भी सलाम अकीदत है, बाप को भी सलाम अकीदत है, भाइयों के रिश्ते भी निभाओ, बहनों के रिश्ते भी निभाओ। लेकिन हुजूर फरमाते हैं जब सारे इनकार कर देंगे, माँ बाप भी बहन भाई भी, सवाल कितना है? एक नेकी का। सवाल कितना है? बोलिए ना, सवाल कितना है? सिर्फ एक नेकी का। हुजूर फरमाते हैं जब सारे इनकार कर देंगे। आप जानते हैं जब बंदा मायूस हो जाए ना तो कभी कभी वो जमीन पर गिरता है, वो दीवार का सहारा लेता है ताकि धाड़े मार के रो सके। हुजूर इशारा फरमाते हैं वो जमीन पर गिरेगा, इतने में कोई आएगा, उसे बाजुओं से थामेगा और थाम के उसे सीधा खड़ा करेगा और सीधा खड़ा करके उसे सीने से लगा लेगा। कोई इंसान मुताज्जब होके पूछेगा तू कौन है कि मैदाने महशर के अंदर जहां मेरे बाप ने मुझे छोड़ दिया, जहां मेरी मां ने मुझे छोड़ दिया। सरकार फरमाते हैं, जुमला सुनिएगा, हुजूर फरमाते हैं मैं उसे कहूंगा अपनी आंखें खोल के देख, तेरे सामने कोई और नहीं, तेरा नबी मोहम्मद मुस्तफा खड़ा हुआ। तेरे सामने कोई और नहीं, तेरा नबी खड़ा हुआ है, तेरा रसूल खड़ा हुआ है। और तू जिसको छोड़ के गुनाहों की तरफ जाता था ना, आज वही आमिना का लाल तुझे गुनाहों से उठा के रब की जन्नत में दाखिल करने वाला। हुजूर शाह फरमाते हैं मैं उसका हाथ पकड़ूंगा, उसे जन्नत की तरफ लेकर जा रहा हूँगा तो इतने में रब फरमाएगा हबीब कहां जा रहे हो? मेरे मालिक अपने इस उम्मती को तेरी जन्नत में दाखिल करने के लिए जा। रब्बे कायनात फरमाएगा हबीब इसके अमल कमजोर है, ये जन्नत में नहीं जा सकता। इस जुमले पर आप बोले तो आपकी मर्जी है, ना बोले तो भी आपकी मर्जी है, लेकिन जुमले में चश इतनी है, जुमले में चाशनी इतनी है, जुमले में मजा इतना है, दिल करता है अगर करोड़ों जाने भी हो तो रुखे मुस्तफा पे कुर्बान कर। हबीब कहां जा रहे हैं? मौला जन्नत में। क्यों? मौला तेरी जन्नत में इसको दाखिल करने के लिए। रब्बे कायनात फरमाएगा हबीब इसके अमल कमजोर है, इसके अमल कमजोर है। हुजूर फरमाते हैं मैं मुस्कुरा के अर्ज करूंगा मौला इसके अमल कमजोर है ना, तेरी रहमत तो कमजोर नहीं, तेरा करम तो कमजोर नहीं है। अल्लाह का करम होगा, रब उसको गुनाहों से आजाद करके अपनी जन्नत के अंदर जगह अता फरमा दे। आजम चिश्ती अलैहि रहमा आप फरमाते हैं कि किए जाज नजर विच तेरी ओ जेड़ा आवे ओ विक जावे ओ पेशानी ते चमक नूरानी विच नैना कजल सुहावे ते खुल्क तेरी ने मोहल दुनिया कोई विरला जान बचावे आज़म ऐडा ओ सोना माहे सानू किधरे नजर न आवे। जब सारे सहारे साथ छोड़ जाते हैं ना तो उस वक्त ज़हरा का बाबा काम आया करता है।
اصل میں میں چونکہ بات تصویر پر کر رہا ہوں، تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، علماء تشریف فرما ہے۔ آپ اکثر واعظین سے یہ جملہ سنتے رہتے ہیں کہ قبر نہ بڑی ڈرونی جگہ ہے، بڑی وحشت والی جگہ ہے، اور اندھیری تاریکی ہے اس کے اندر سانپ ہیں، بچھو ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس میں شک نہیں ہے، یہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے۔ لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے، یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ قبر وحشت ناک اس کے لیے ہوتی ہے جس نے رب رسول کو ناراض کیا ہو، اور جس نے اپنی چڑھتی جوانی مدینے والے مصطفیٰ کے نام لگا دی ہو۔ قبر اس کے لیے گھڑا نہیں ہوتی، قبر اس کے لیے وحشت کا گھر نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا قبر المؤمنی روضۃ من ریاض الجنہ، تو مصطفیٰ کے کوچے میں آ کے در مصطفیٰ پہ بچھ جا۔ قبر وحشت ان کے لیے ہوتی ہے جنہوں نے رب رسول کو ناراض کیا ہوتا ہے، جو در مصطفیٰ کا سوالی بن جاتا ہے، اور قبر کی مٹی تو اس کے اونٹ کو سلامیاں پیش کیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اگر زیادہ دور نہ جاؤں تو اپنی ذات کا محاسبہ کرنا ہم پر لازم ہے۔ علامہ قرطبی علیہ رحمہ نے ایک بڑی خوبصورت بات نقل فرمائی، لیکن میں اس کی طرف آنے سے قبل آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ایک شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، ایک شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، اور شیطانی وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ یار زندگی کے 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے ہیں، ساری زندگی تو گناہ کرتے ہوئے گزر گئی ہے، اب اگر اللہ اللہ کیا بھی تو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ شیطانی سوچ۔ رحمانی سوچ یہ ہے کہ تو زندگی کی آخری سانس میں بھی اٹکا ہوا ہے نا، سچے دل سے توبہ کر کے آ جا، مصطفیٰ کا رب تجھے پھر بھی معاف فرما دے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایک دفعہ حدیث پاک کا درس دے رہے تھے نا، تو ایک بندے کو آپ کی باتیں بڑی اچھی لگی، وہ مجلس میں سے اٹھا، روتا ہوا آپ کی بارگاہ میں آیا، کہا حضرت میں بڑا شرابی، بڑا گناہگار ہوں، بڑا بدکار ہوں، یہ بتائیں اگر آج بھی میں سچی توبہ کر لوں تو رب مجھے معاف فرما دے گا؟ رب مجھے معاف فرما دے گا؟ کیا اسلوب تھا سمجھانے کا، کیا طریقت تھی، کیا شریعت تھی؟ آپ نے فرمایا میاں مجھے یہ بتا تیرا کوئی انتظار کرنے والا ہے؟ اس نے کہا حضرت میری ماں میرا انتظار کیا کرتی تھی، لیکن اس نے بھی 2-4 دن انتظار کیا، بیوی ہے، بچے ہیں، باپ ہے، لیکن 4 دن 8 دن تو سب نے دروازہ کھول کے دیکھا، رات کو 2 بجے 3 بجے تک سارے انہیں پتا چل ہوگا، اب کوئی انتظار نہیں کرتا۔ اس جملے کو دل میں جگہ دیجئے۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے اس کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے کہا جب کوئی انتظار نہیں کیا کرتا ہے تو مصطفیٰ کا رب انتظار کیا کرتا ہے، تو آج بھی سچی توبہ کر لے، خدا کی رحمت اب بھی تیرے انتظار میں کھڑی ہے۔ اور جنید بغدادی نے علماء کرام یہ سبق کہاں سے لی؟ آپ کے پیر و مرشد حضرت سری سختی علیہ رحمت، آپ ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے تو رستے میں دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم لگا ہوا، کوئی درخت ہے اور اس کے نیچے لوگوں کا ہجوم۔ آپ نے فرمایا جنید یار جا کے چیک کر یہ کیا ماجرا ہے، لوگ کیوں جمع؟ آپ گئے واپس آئے، کہا حضرت ایک شرابی بندہ ہے، شراب کے نشے کے اندر دھت پڑا ہوا ہے، لوگ اس کا مذاق اڑا رہے، پھبتیاں کس رہے۔ آپ اس کے قریب گئے، لوگوں کو پیچھے ہٹایا، لوگوں کو پیچھے ہٹا کے پانی منگوایا، پانی منگوا کے اس کے منہ کو دھویا، دھو کے نا آپ واپس پلٹے تو حضرت جنید بغدادی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا لوگ اس کے شرابی ہونے پر گواہ بن رہے تھے، میں نے منہ دھویا تاکہ بدبو نہ آئے، جتنے گواہ کم ہوں گے، جتنی گواہیاں کم ہوں گی جنت میں جانے کے لیے اتنی زیادہ آسانیاں ہو جائیں۔ میں نے اس کے منہ کو دھویا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں رات گزری، ہم صبح جب نماز تہجد کے لیے مسجد میں پہنچے تو ہمیں حیرت ہوئی کہ ہم سے پہلے کون سا بندہ ہے جو مسجد کے اندر سر سجدے میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا رہا، آنسو بہا رہا۔
हमने जब मस्जिद में कदम रखा तो हमने देखा कि ये तो वही शराबी है जो कल शराब के नशे में धुत था, और आज मस्जिद के अंदर हजरत श्री शक्ति कहते हैं मेरे मालिक राज खोल, उकदा खोल, ये क्या माजरा है। गैब से आवाज आई, श्री शक्ति अगर तू लोगों के मुंह धो सकता है तो आसमानों वाला रब दिल नहीं धो सकता। ये सच्ची तौबा लेके आया था, हमने इसके दिल को भी साफ कर दिया है, इसके मुंह को भी साफ कर दिया है, इसके गंदे अमाल को सुथरा करके इसको हिदायत का नूर अता फरमा दिया, इसको हिदायत का नूर अता फरमा दिया। आरफे खड़ी अलैहि रहमा आप फरमाते हैं कि चिट्टी चादर ओए अमला वाली ते दाग न लावी जने ओ फेर नया रोज हशरे लो हाल रबा की बने ते जद तक जीवने बेहतर सादा मोला लाली मान जीवानी उमर दीवारी फजल अपने थे कलमा याद करा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। आगे चल के ना एक दो आयात छोड़ के अल्लाह पाक ने फरमाया वुजूह यौमा इज़िन मुस्फिरा, क़यामत का दिन होगा और क़यामत वाले दिन ना कुछ चेहरे ऐसे होंगे जिनके चेहरों पर नूर होगा, जिनके चेहरों पर नूर होगा। पहले हुजूर ने क़यामत का नक्शा खींचा और क़यामत का नक्शा खींचने के बाद सरकार ने फरमाया कि अगर नूर वाला चेहरा चाहिए तो फिर नूर वाले की गुलामी में आ जाओ, फिर मुस्तफा करीम की गुलामी में आ जाओ। अल्लाहु अकबर। वो नूर वाले चेहरे कौन से होंगे? वो जो नूर वाले चेहरे हैं उनमें से एक चेहरा उस बंदे का होगा जिसने सारी जिंदगी माँ बाप को राजी रखा होगा, माँ बाप को राजी रखा होगा। आखिरी रिवायत की तरफ बढ़ता हूं। इब्ने मुर्तइश एक ताबी गुजरे हैं, इसको हजरत इमाम ग़ज़ाली अलैहि रहमा ने अहयाउल उलूम के अंदर नकल फरमाया। आप फरमाते हैं कि मैंने जिंदगी के अंदर 7 हज किए। कितने हज किए? थोड़ा सा बोले कितने हज किए? 7। मेरे 8वें हज की तैयारी। जब मैं 8वें हज की तैयारी में लगा हुआ था, सामान बांध रहा था ना, तो मेरी अम्मा ने मुझे आवाज दी और कहा मुर्तइश पुत्र जा ना जरा कुएं से पानी लेके आ। आज जो हम जवान हो गए हैं, हमारे सीनों में जोर आ गया है, बाजुओं में ताकत आ गई है, और हम कहते हैं कि हमारे अब्बे ने हमारे लिए किया गया, हमारी माँ ने हमारे लिए किया किया। वो माँ जो लोगों के घरों के अंदर गंदे बर्तन मांज अपनी बेटी के जहेज के लिए तिनका तिनका जमा करती, वो बाप जो सारी जिंदगी अपनी खुशियों को पीछे रखता है, औलाद की खुशियों को मुकद्दम रखता है, वो पुत्र बड़ा हो के कहता है अब्बा जी आपने किया क्या है? अब्बे ने तेरे लिए बड़े दुख झीले, अब्बे ने बड़े गम से देखे हैं, अब्बे ने अपनी खुशियों को पीछे रख के अपने पुत्र की मुस्कुराहट को पहला दर्जा दिया। इब्ने मुर्तइश कहता है कि मेरी अम्मा ने कहा जा कुएं से पानी लेके आ। आप जानते हैं आज से 15, 20, 30 साल पीछे चले जाए तो घर घर के अंदर बोर नहीं हुआ करते थे। गांव के एक हिस्से के अंदर बड़े कुएं होते हैं, हमारी माएं बहनें बेटियां जाती और वहां से पानी लेके। आप फरमाते हैं मुझे माँ को जवाब देना अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन मैंने कहा अम्मा
میرا چھوٹا بھائی بھی تو گھر ہی موجود ہے، تو دیکھ بھی رہی ہے کہ میں سامان باندھ رہا ہوں، اور تو بجائے اسے کہنے کے مجھے کہہ رہی ہے۔ میری اس آخری روایت کو سن لیجئے گا، میں سمجھوں گا کہ میرا سفر بھی کامل ہو گیا، آپ کا سفر بھی کامل ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ جملہ بولا تو اماں نے چھوٹے بھائی کو کہہ دیا، لیکن ساتھ ہی میرے دل میں نہ خیال آیا، ابن مرتعش تو کتنا بد نصیب ہے، وہ لاکھوں میل دور رب کا کعبہ ہے، اتنا لمبا سفر تجھے نظر نہیں آتا، اور یہ 20 قدم پر کنواں ہے اور وہ تجھے دور لگ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سامان اٹھایا، سامان اٹھا کے کمرے کے کونے میں رکھا، اور میں آ کے نا ماں کے قدموں سے لپٹ گیا۔ میں نے کہا اماں اب ساری زندگی میں تیرا پانی بھرا کروں گا، کیونکہ میرا نفلی حج تھا، میں نے چھوڑ دیا۔ واقعہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مہینہ 1.5 مہینہ گزرا تو ہمارے علاقے کے وہ لوگ جو حج کے لیے گئے ہوئے، جب وہ واپس آئے تو کسی کے ہاتھ میں مٹھائی کا ٹوکرا ہے، کسی کے ہاتھ میں پھولوں کی مالا ہے، وہ آئے نا تو مجھے مبارک دینے لگے، ابن مرتعش تجھے حج کی مبارک، تجھے حج کی مبارک۔ میں نے کہا یار میں تو حج کے لیے گیا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا عجیب انسان ہے، حج بھی کرتا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے، ہم نے تجھے میدان مزدلفہ میں دیکھا، ہم نے تجھے میدان عرفات میں دیکھا، ہم نے تجھے زمزم کے کنویں کے پاس دیکھا، ہم نے تجھے آواز بھی دی، تو نے پلٹ کے دیکھا نہیں۔ ابن مرتعش کہتا ہے کہ مجھے ان کی باتیں بڑی عجیب لگی، میں اٹھا، میں نے وضو کیا، کمرے کے کونے میں مصلی بچھایا، 2 رکعت نفل ادا کیا، 2 رکعت نفل ادا کر کے میں نے عرض کی میرے مالک یہ ماجرا کھول نہیں تو میرا سینہ پھٹ جائے، میں حج کے لیے نہیں گیا، اور جو آئے ہیں وہ بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، تازہ تازہ حج کر کے آئے ہیں، مالک یہ ماجرا کیا ہے، یہ عقدہ کیا ہے؟ عیب سے آواز آئی، ابن مرتعش جھوٹا تو بھی نہیں ہے، جھوٹے وہ بھی نہیں، سچ وہ بھی بول رہے ہیں۔ ماجرا یہ ہے کہ جب تو نے ماں کی خدمت کا ارادہ کر لیا، ماں کو راضی کرنے کا ارادہ کر لیا، ہم نے تیری صورت میں ایک فرشتے کو نازل کیا۔ اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ وہ 1 سال نہیں، وہ 2 سال نہیں، وہ 3 سال نہیں، وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے گا، تیری طرف سے حج کیا کرے گا۔ ابن مرتعش کہتا ہے مجھے آج پتہ لگا کہ مکے کا کعبہ تب تک راضی نہیں ہوتا ہے جب تک گھر والا کعبہ راضی نہ ہو جائے۔ ماں راضی ہے تو سمجھو رب راضی ہے، باپ راضی ہے تو سمجھو مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو۔ اللہ اکبر۔ عارف کھڑی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ ماواں ٹھنڈیاں او ٹھنڈیاں چھاواں تے یارو ہس ہس لاڈ لگاں اور رل جاندے جگتے بچڑے یارو جے ماما مر جا تے باپ دا سایہ جے ٹر جاوے تے یارو پلے کچھ نہیں رہندا او باپ ہے ہس ہس جگتے دکھ پتراں دے سیندا
چلتے چلتے ایک آخری روایت 2 منٹ کے اندر پیش کر کے اجازت چاہوں گا. نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، یہ اللہ کے فرائض میں سے ہے، اس میں شک نہیں ہے. لیکن میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا سارا مان نمازوں پر مت رکھنا، سارا اعتقاد حج پہ مت رکھنا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجلس نور لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے. حضور نے اچانک سوال کر دیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی، اس کو امام قرطبی نے نقل فرمایا، امام سیوطی نے اس کو در منصور کے اندر نقل فرمایا. آپ فرماتے ہیں سرکار نے اچانک سوال کر دیا، یہ بتاؤ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ صحابی رسول کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ نماز اسلام کی بنیاد. حضور نے فرمایا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ اس کے اندر امیر، غریب، کالے، گورے، عربی، اجمی سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے، سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے اور سب سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلی جب کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے مولا اگر اس کائنات میں برا دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لے، اور سب سے اگر اونچا دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کا خدا دیکھ. سارے ایک ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا تیرا جواب سونا ہے، مجھے پسند آیا، لیکن تو میری مراد کو نہیں پہنچا، میری مراد کو نہیں پہنچا. ایک اور